امیر المومنین مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی ان کے دربار میں علمی وشوں پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر عالم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا، جو صورت اور شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک نمایاں آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر بات چیت کی تو وہ بھی اعلیٰ درجے کی اور عقل و بدھی والی بات چیت تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مذاکرے کی مجلس میں اسلامی فقہ کے وشے پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ دھرموں کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک کاتب اور لکھنے کے فن میں آرٹسٹ آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت میں بک جاتی ہے۔ میں نے آزمانے کے لیے تورات کے 3 نسخے لکھے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور وہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی دلچسپی سے ان کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ لکھ کر عیسائیوں کو عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی شان و قدر سامان کے ساتھ وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ لکھائی کے تیار کیے، جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیے۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔